بسم اللہ الرحمن الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لباس لکم وصدق اللہ. ہمارا یہ ٹاپک چل رہا تھا جنت کیسے بنے کے اندر. اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ. تو کل جو ہم جہاں تک ہماری بات ہوئی تھی اس سے آگے ہم بات سمجھنے کی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جسے ہم اگنور کرتے ہیں، جسے ہم سمجھنے میں ہم سے تھوڑی چوک ہوتی ہے، جبکہ عورت اس میں کوئی میسج ہمارے لیے پاس کر رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو کما حق کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عورت کوئی بات کہے تو اس کی بات پوری توجہ سے سننی چاہیے. مثلاً وہ یوں کہتی ہے کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، تو وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے آپ سے خصوصی وقت چاہیے. اب مردوں کا مسئلہ یہ کہ 5% بات سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں پوری بات، تو کہ ہم بات سن رہے ہیں. تو عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ 100% پوری میری بات سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں. یہ عورت کا مزاج ہے. جب عورت کہتی ہے کہ میری گفتگو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں کچھ بات کرتی ہوں کوئی توجہ دیتا نہیں ہے، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ مجھے آپ کا پیار چاہیے. اب مرد اس کا مطلب الٹا لیتا ہے. کیا سمجھتا ہے مرد؟ کہ یہ سمجھتا ہے کہ تمہارا تو کوئی کام سیدھا ہے ہی نہیں، یا وہ اس کا الٹا یہ کرتا ہے کہ اظہار کرتا ہے، سخت گفتگو کرتا ہے، یا اس طرح کی کوئی غصے والی بات کر دیتا ہے. جبکہ عورت نے بہت پیار سے جملہ کہا تھا کہ آپ تو میری بات سنتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے توجہ دیں، میں آپ سے کچھ بات چاہتی ہوں. جب عورت یوں بات کہے کہ مجھے آپ سے کچھ وقت چاہیے، تو اس کا اصل وقت یہ تھا کہ آپ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، میں آپ کو یاد کرتی ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ پیار چاہتی ہے. تو اس کو پیار دیں گے، مگر مرد اس کا معنی الٹا لیتا ہے اور وہ میں بے پرواہ ہو گیا. کہ مرد یہ سمجھتا ہے میں بے پرواہ ہوں، تمہارا خیال نہیں رکھتا. اب مرد اس کا الٹا سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے پھر اس کا جواب بھی اسی انداز کا ہوتا ہے، الٹا ریئیکٹ کرتا ہے جواب کے اندر بھی. تو پھر یہاں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. دیکھو یہاں سبق کی آخر کی 2-3 باتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، وہ ذرا ہم سمجھیں گے. اب مرد ہے اور عورت ہے، دونوں پر غم کی حالتیں آتی ہے. تو مرد کی غم کی حالت میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ اس کے اندر بھی عورتیں غلطی کر جاتی ہے. دیکھو مرد جب تناؤ کے موقع میں ہوگا اور جب وہ تھوڑا سا کھنچا ہوا ذہن ہوگا، اس کا کوئی غم ہوگا، اس کو کوئی پریشانی ہوگی، تو اس وقت مرد کی حالت یہ ہے کہ وہ تنہائی پسند بن جاتا ہے. وہ تنہائی چاہتا ہے، اکیلا پن چاہتا ہے. یہ مرد کی فطرت ہے. اب عورتیں اس کو اچھی طرح سمجھے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یا کوئی کنٹینر کہیں پھنس گیا، تو ایسا مسئلہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، تو مرد کی پریشانی کی علامت یہ ہے کہ مرد پھر تنہائی میں چلا جاتا ہے. تو اس وقت مرد خاموش ہو جاتا ہے اور بالکل اس کا الگ تھلگ وقت گزارنے کا اس کو دل کرتا ہے. چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، جس کا ہمیں یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی اور آپ نے اپنی آنکھیں جو شعور والی نبوت والی جو آنکھوں سے جب منظر کو دیکھا، تو ہر طرف بت پرستی ہو رہی ہے، خدا سے بیزاری ہے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا منظر دیکھ کے حضور کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو پھر حضور نے فرمایا ثم حبب الیہ الخلا. پھر حضور کی طرف یہ روایت ہے بخاری شریف کی کہ حضور کو جو ہے نا تنہائی اچھی لگنے لگی.
تو آپ پھر وہ تنہائی اختیار کرتے تھے، غار ہرا میں جاتے تھے، وہاں کچھ سوچتے تھے، وچارتے تھے، تو اس سے ہم کو سکون ملتا تھا. تو یہ سسٹم ہے اس طرح کا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ 6 عورتوں کا جہنم میں 6 جہنمی عورتوں کا حال دکھایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ 3 دن خاموش رہے آپ. کسی سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کچھ نہیں. بس جتنا سوال اتنا جواب، پھر خاموش، اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. تو یہ غم زدہ کیفیت تھی. جب 3 دن گزرتے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے حبیب، آپ غم کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے. تو حضور نے پھر فرمایا مجھے امت کی 6 عورتیں دکھائی، جہنم میں عذاب ہو رہا ہے. اس میں سے بے پردہ عورت کو اس طرح عذاب ہے، زانیہ عورت کو اس طرح عذاب ہے، فلاں عورت کو اس طرح عذاب ہو رہا ہے. تو دیکھیں امت کی عورتوں کا جب حال حضور کو دکھایا گیا تو اس کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ آپ 3 دن تک خاموش ہو گئے، کوئی کسی سے کوئی بات چیت نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرد کی فطرت ہے. جب وہ اسٹریس میں ہوتا ہے، تناؤ میں ہوتا ہے، تو اس کا جی نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کی. وہ تنہائی پسند ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، رشتے ناتوں سے دور ہو جاتا ہے، بیوی بچوں سے اس وقت وہ بیگانہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت تک دماغ اس کا بہت سوچ میں ہوتا ہے. اب وہ غم بھلانے کے لیے یا غم کا حل نکالنے کے لیے از خود کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت آپ کو اس کی جو پوزیشن ہے، یہ سچویشن ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو مرد کا جو تناؤ کا جو رویہ ہے نا، اس وقت چپ، اس کا منہ بند، تالا لگ جاتا ہے. اب یہ چیز عورت بہت زیادہ محسوس نہیں کر پاتی ہے، اور کر پاتی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر محسوس نہیں کر پائی تو پھر وہ عورت کیا سوچتی ہے، ایک گوشہ نشین ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کوئی اور لڑکی اس کو پسند آ گئی ہے، چپ کے ٹیلی فون سے بات کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اب بار بار اس کے سامنے آ رہی ہے. اب یہ سوچ رہی ہے کہ شاید مجھے طلاق دے دے گا، یہ خود بخود سوچنے لگتی ہے. حالانکہ یہ غلطی ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اب اس کے ٹوہ میں لگی رہتی ہے، آپ کیا کریں، اب یہاں بیٹھے کیا کریں، ادھر چلو نا. وہ بچوں کے ساتھ لے جانا چاہتی ہے، بھیڑ بھاڑ میں اس کو لے جانا چاہتی ہے. یہ اس کے لیے بہت خطرناک حالت ہے. اس کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، اور بس 2 رکعت پڑھ کے مصلی پہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور کہ اللہ پیارے اللہ، یہ پتہ نہیں میرے خاوند کو، ہمارے میاں کو کیا تکلیف آ گئی، اللہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ دور فرما دیجیے، وغیرہ وغیرہ. جو دعا کرنی چاہیے وہ دعا کرنا چاہیے اس معاملے میں. نہیں کہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے. جب وہ اس کنڈیشن سے باہر نکل جائے گا، اس حالت سے باہر نکل جائے گا، تو خود بخود پھر اسی انداز میں، اسی پیار محبت سے آپ کے پاس پھر واپس آ جائے گا. لیکن اس وقت ہوتا کیا ہے، بس آپ ضرورت ہے، اگر آپ ان کے پاس جائیے، کچھ ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کچھ پانی وغیرہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، سب معلوم کر لیجئے. وہ کہے گا بس آئی ایم اوکے، بس آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب، برائے مہربانی مجھے پریشان نہ کرے، مجھے اکیلا چھوڑ دے. تو پھر آپ چھوڑ دیجئے. اب اس کے پیچھے نہ پڑے کہ ابھی کیا کر رہا ہے، کیوں اکیلا ہے، کیا ہے. دیکھو مرد کی عادت ایسی ہے کہ وہ 100 باتوں میں سے 4 5 باتیں آپ کو بتائے گا، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 باتیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی 100 باتیں اگر آپ اٹھا کے پھریں گے تو آپ بھی گھر میں کونے میں بیٹھ جائیں گے. اس کی فکر اور ٹینشن کی وجہ سے وہ آپ کے دماغ میں نہیں آنے والی چیز. اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو الگ بنایا ہے. اب عورت بھی کہے کہ نہیں، جو مرد سوچتا ہے وہ میں بھی سوچنے لگوں، جو مرد اٹھا کے ٹینشن پھرتا ہے میں بھی اٹھا کے پھرنے لگوں، تو نہ اس کو بچوں کی رہے گی، نہ شوہر کی رہے گی، نہ گھر کی رہے گی فکر. پورا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پر مرد کو ریلیکس ہونے دینا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، یہ غم کی حالت ابھی عورت پہ کبھی کبھی آتی ہے تو اس کی طبیعت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. جب وہ پریشان ہوتی ہے تو خاموش نہیں رہے گی، بلکہ الٹا زیادہ بولنا شروع کرے گی. اپنی پریشانی کا تذکرہ خاوند سے کرنے لگے گی، بچوں کو کرے گی، ماں سے کرے گی، بہن سے کرے گی، پڑوسن کے کرے گی، سہیلی سے کرے گی. تو ایسا لگتا ہے کہ عورت کو اس وقت تقریر کرنے کو دل چاہتا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو کا نام لے کہ اس کی کنڈیشن ہے، تناؤ کی حالت میں ہے یہ. تو اب اسٹریس رسپانس جو ہوتا ہے، تناؤ کا وقت کا جو رد عمل ہوتا ہے اس کا مختلف ہوتا ہے. عورت کیوں باتیں کرتی ہے، اس کی وجہ ہے کہ عورت ذرا ایک خیال کرنا آتی ہے. ذرا ایک خیال کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. تو حدیث پاک میں اسی کا مضمون ملتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ تہمت لگی تو انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا
مجھے اپنی میں چاہتی ہوں مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی والدہ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ہاں، وہاں تسلی، ان کے والدہ نے کچھ تسلی دی اور کچھ سمجھایا کہ دیکھو بیٹا اس طرح ہوتا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور نصیر ہے وغیرہ جو بھی اس وقت جو انہوں نے بات کی ہوگی، اما عائشہ کو تسلی ہو گئی۔ تو کیونکہ وہ اپنی بات، دل کی بات تھی، اپنی ماں کے سامنے کر چکی تھی، تو وہاں سے تبادلہ خیرات بھی ہو گئے، جواب وغیرہ، تو ان کو اطمینان ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ عورت بات کرنے سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حل نکالنا چاہتی ہے، جبکہ مرد خاموش ہو جاتا ہے، وہ خود ہی خود اپنے خیالوں میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس خیالوں کے جنگل سے پار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دونوں کی الگ چیز ہے۔ ایسے موقع پر اگر عورت آپ کے سامنے آتی ہے اور کچھ بات رکھتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ اس کے ساتھ بجائے جھڑک کے بات کرنے کے، اس کی باتوں کو سنیں، اور 5 منٹ آپ سنیں خالی، اس کے بعد وہ اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور پھر آپ 2 4 جواب دے دیجیے، معاملہ پورا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے عورت کا مسئلہ، جبکہ اس کے مقابلے مرد کا مسئلہ تھوڑا سنگین ہوتا ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اب مردوں کی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا وقت گزر رہا ہوتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہے پھر عورت، اپنی ماں کو ساری بات، ماں کو اگر دینے کی ہمت نہیں تو خاص کبھی کبھی اپنی سہیلی، پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے اس کی، تو بعض مرتبہ غلط راستے بھی دکھا دیتی ہے کہ آپ یہ کرو وہ کرو۔ بعض مرتبہ اپنے کسی کزن سے ملاقات بات کرتی ہے، تو وہ بھی کچھ اگر تھوڑا سا رسپانس دے دیا تو پھر وہاں پھٹک جاتی ہے، تو پھر یہ شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو اگر ہم مرد اس کی بات کو نہیں سنیں گے تو یہ موقع پر شیطان اور آس پاس کے باہر کے خرافات جو ہوتے ہیں وہ کام کر جاتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہم نے سبق جو پڑھا کل سے اور آج سے جو سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں بطور خلاصے کے 3 باتیں ہیں بہت آسان، جس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، عورت جب بات کرتی ہے تو وہ الفاظ میں لپٹ کے پوری بات کرتی ہے، صاف صاف بات نہیں کرتی، معنی اس کا سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سمجھے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اگر مرد پوری توجہ سے بات نہیں سن رہا ہے تو کلیئر صاف لفظوں میں بتا دے، جی میں یہ چاہتی ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، تاکہ آپ کو مقصد مل جائے۔ دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ نمبر 2 میں کیا ہے کہ اسٹریس کنڈیشن ہوتی ہے، تناؤ کی حالت میں جب مرد ہو اور خاموش ہو تو اس کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کو، اس لیے کہ اس سے جیسے ہی وہ پریشانی سے وہ حل ہو جائے گا اس کا، تو اس نے پریشانی کا حل ڈھونڈ لیا، غم سے باہر نکل آئے گا، وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، تو خود بخود پھر وہ آپ کے پاس اسی کنڈیشن میں واپس آئے گا جس کنڈیشن میں آپ کے پاس پہلے آتا تھا۔ لہٰذا آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کام ہے میرا، کچھ پریشانی ہے، بس اتنا کہہ کے آپ ہٹ جائیے۔ اگر اس کو بولنا ہوگا تو خود بخود بلا کے آپ کو بولے گا آپ بیٹھو میرے پاس تھوڑا سا کام ہے، آپ کے ساتھ کوئی مشورہ وغیرہ کرے گا تو پھر آپ جواب دیجیے، نہیں ہے تو پھر پیچھے نا پڑے اس کے پیچھے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، یہ خود بخود ہے۔ تیسری بات جو ہم نے اس سبق میں پڑھی، آخری بات یہ کہ اگر عورت آپ کے پاس ٹائم مانگے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو اس کو پھر معمولی نہ سمجھے، اس کو دھیان سے سنے، اس کی پریشانی کا حل جو اس میں ہوتا ہے وہ بتائے، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے اس کو سکون سے، اور کچھ اس کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں رہا ہے۔ اب وہ اگر میاں کو نہیں بتائے گی، اپنے خاوند کو نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ لہذا مس ہینڈل غلط استعمال نہیں کر، اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو پھر اس کا استعمال وہ غلط کرے گی، اپنے اس خیال کو ظاہر کر کے خیال کو ظاہر ہونے کا اور سننے کا ذریعہ آپ نہیں بنیں گے تو پھر وہ کسی اور کو اپنا ذریعہ بنائے گی، اب ہو سکتا ہے وہ اس کا اپنے ابا ہو، ماں ہو، اپنی کوئی سہیلی ہو، یا کوئی اس کا کزن ہو، یا کوئی مرد ہو، وہ جس سے بھی چاہے وہ پھر، اگر دینداری یہ دینداری مضبوط نہیں ہے، اتنا خوف خدا وغیرہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بہک بھی سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اس کو 2 4 منٹ اس کے بعد دھیان سے سننی چاہیے، 2 4 میٹھے بول بول دے، مٹھاس دو بول بول دے، تو عورت کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ 3 باتیں آج کے سبق میں ہم نے خاص طور پہ سمجھ لی، اور اس پہ عمل کریں۔ آدمی کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہم پریشانیوں سے، جھگڑوں سے محفوظ اور محبت سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کے سبق میں ہماری یہ 3 ہوئے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو اچھا سمجھ میں آ گئی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے اور سنڈے کو ہم گھریلو جھگڑوں سے نجات کے ٹاپک پر نیا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔